بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلا واسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور انور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں سے وہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس وقت ان پیغمبروں علیہ السلام کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور علیہ السلام کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئی کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہو اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ اسی عہد کے سبب سے حضرات انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزماں علیہ السلام کی آمد و بشارت اور ان کے اتباع و امداد کی تاکید فرماتے رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علی نبینا علیہ السلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ بس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور اظہر منبع نور الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم اطہر کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء تھا۔ چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس جبرائیل علیہ السلام بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹھی بھر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے۔ پھر وہ مشت خاک سفید بہشت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی، جس کی بڑی شعاع تھی۔ بعد ازاں فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور و مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا۔ اسی نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں چمکتا ہے، اور ان سے یہ عہد لیا گیا کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے۔ اسی واسطے جب وہ حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک و پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے حضرت حوا علیہ السلام کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپا سے ادب و تعظیم حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے نور ہی کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، آپ کے بعد ایک بطن میں جوڑا لڑکا لڑکی پیدا ہوتا رہا۔ اسی طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور ان سے جمعہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و امہات کو شرک و کفر کی نجاست اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا ہے۔ اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام
ملائک کے مسجود بنے اور اسی نور کے وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہوئی۔